بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیار۔ ناظرین آج ہم دیکھیں گے کہ چین جو ہے وہ سی پیک کے اندر اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے، یا پاکستان اس کے لیے کیوں اتنا اہم ہے کہ وہ تمام جو پروجیکٹس ہے وہ پاکستان میں لگانے جا رہا ہے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بڑی بھاری رقم خرچ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کوئی جذبات کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین دو بہت ہی پرانے اور دیرینہ دوست ہیں، اور ان کی جو دوستی ہے وہ شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی ہے۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ظاہر ہے ممالک کے مفادات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی بھی اس وقت شروع ہوئی تھی کہ جب شروع میں چین کو پاکستان نے ہیلپ کیا تھا مختلف عالمی فورمز پہ، اور عالمی جو ادارے ہیں ان کے اندر اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے چین جب ڈیولپ ہوتا گیا تو اس نے پاکستان کی کافی مدد کی، لیکن اس وقت جو سی پیک چل رہا ہے اور سی پیک کے اوپر وہ بھاری انویسٹمنٹس چین سے آ رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم دو چار پوائنٹس وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو چین کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، یا چین جس کی وجہ سے یہ سارا سی پیک کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر چین جو ہے وہ گلف سے اور سعودی عربیہ سے اور ان ممالک سے تیل منگواتا ہے، اپنا تقریباً 80% تیل اس کا وہاں سے آتا ہے اس کی ضرورت کا، اور یہ تیل جب ہمارے گوادر سے کے پاس سے گزر کر چین میں پہنچتا ہے، وہ ابنائے ملاقہ سے، یعنی وہ سری لنکا اور انڈیا کے درمیان سے ہوتا ہوا گھوم کر اوپر تائیوان کے پاس سے، وہاں سے جا کر مشرقی چین میں جو بندرگاہیں ہیں وہاں پر جا کر وہ تیل پہنچتا ہے، اور یہ کوئی تقریباً 16,000 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ جبکہ وہی اگر تیل سی پیک کے ذریعے چلا جائے تو گوادر کے بعد 3 یا زیادہ سے زیادہ 4,000 کلومیٹر تک فاصلہ اس کو طے کرنا پڑے گا، اور اس میں صرف تیل کی مد میں اسے 4 سے 5 ارب ڈالر کرائے کی مد میں سالانہ جو ہے وہ چین کو بچت ہوگی۔ 4-5 ارب ڈالر کی بچت چین کے لیے کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہے کہ جو دوسرا پوائنٹ اس کا ہے سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے اس سارے راستے کی، وہ بہت ہی اس کی جو صورتحال ہے وہ چین کے لیے تشویشناک ہے، کیونکہ یہ اس ایریا میں ابنائے ملاقہ کے آس پاس جو ممالک ہیں ان میں جاپان ہے، جنوبی کوریا ہے، تائیوان ہے، فلپین اور ویتنام، اور یہ وہ سارے ممالک ہیں جو امریکہ کے لیے چین کے لیے مسلسل درد سر بنے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، امریکہ ان کو پش کرتا ہے، چین کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، اور یہاں پر چین کے بحری بیڑے اور بھاری جو ہے ان کی وہ موجود ہے آرمی، تو ہر وقت وہاں پر ان کی آرمی جو ہے وہ پیٹرولنگ کر رہی ہے امریکہ کی، اور وہاں پر چین کو ان سے خدشہ آتا ہے کہ کبھی بھی اگر جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو امریکہ ان ممالک کے ساتھ مل کر چین کا راستہ وہاں سے بند کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، چین چاہتا ہے کہ اس کا ایک متبادل روٹ سی پیک کے ذریعے پاکستان سے ضرور ہو۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چین کی مغربی ریاستیں ہیں، چین بہت بڑا ملک ہے، تو اس کی جتنی ڈیولپمنٹ اس سے پہلے ہوئی ہے وہ مشرقی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہاں پہ دیکھیں سڑکوں کی جال بچھی ہوئی ہیں، انڈسٹری بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہی بندرگاہیں استعمال ہوتی ہیں، تو بندرگاہوں کے آس پاس ہی پھر ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چین جو اپنی پروڈکشن کرتا ہے وہ بھی اس کے آس پاس کرتا ہے کہ پورے چین کے سے اس کے اشیاء کو گزر کرنا جانا پڑے اور وہیں سے وہ برآمد کر سکے۔ تو اس کی جو مغربی ریاستیں ہیں، چین کے 2 حصے ہیں ایک طرح سے، کہ مشرقی ریاستیں تو بہت ڈیولپڈ ہیں، لیکن مغربی ریاستیں جو ہیں اس کی وہ لیس ڈیولپڈ ہیں، اور وہاں پہ غربت ہے، اور مطلب وہ ان لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو چین یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مغربی حصے کو بھی ڈیولپ کرے، اور وہ اسی طرح ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ وہاں مغربی حصے سے ٹریفک اس کی شروع ہو اور وہاں پہ اس کی انڈسٹری لگے، پھر پاکستان کے ذریعے وہ گوادر کے ذریعے جائے گا، تو اس کی مغربی ریاستیں، کیونکہ گوادر کا جو راستہ ہے سی پیک کا وہ مغربی ریاستوں کو جا کر ٹچ کرتا ہے، اور پھر ان مغربی ریاستوں سے آگے جو ہے قزاقستان، تاجکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کو بھی یہ راستہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ چین نے سوچا کہ ان ریاستوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ یہاں پر اس سی پیک کو استعمال کریں۔ چوتھی جو ایک اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چین چونکہ بہت زیادہ پوری دنیا کو برآمدات کر رہا ہے، اور بہت ساری اس کی برآمدات ایسی ہیں جس کا وہ جو را مٹیریل ہے وہ دنیا سے منگواتا ہے، یعنی اس کا پہلے را مٹیریل آتا ہے اور وہ 16,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے چین میں جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ پروڈکٹس بنتی ہیں، اور پروڈکٹس پھر 16,000 کا فاصلہ طے کر کے
وہ پھر آگے تو جو فاصلے اور زیادہ ہیں، لیکن وہ کم از کم یہاں تک گوادر تک پہنچنے میں بھی اسے 16,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ تو چین اب یہ چاہتا ہے کہ ایک تو وہ اس کا فاصلہ 3,000 4,000 کلومیٹر پہ آ جائے گا اور مغربی ریاستوں میں مینوفیکچرنگ ہوگی، ساتھ ہی ساتھ چین یہ چاہ رہا ہے کہ جو یہاں پر پاکستان کے اندر وہ انڈسٹری لگا، یہاں پر جو اکنامک زونز بن رہے ہیں یہاں پہ وہ چین اپنی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے کہ وہ را مٹیریل دنیا سے منگوائے تو پاکستان سے چین میں را مٹیریل جانے کے بجائے پاکستان کے اندر ہی مینوفیکچرنگ کرے اور یہیں سے پھر وہ ایکسپورٹ کرے۔ اس طرح پانچویں بڑی وجہ جو گوادر اکنامک زون ہے کہ گوادر اکنامک زون جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے چین کی مدد سے، تو وہ پوری دنیا کی ایک مارکیٹ بن رہا ہے۔ جس طرح دبئی ہے، وہ دبئی سے بھی بڑی مارکیٹ بن رہا ہے، اور ظاہر دبئی پہ تو دبئی کا اور UAE کا ہولڈ ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ چین اور پاکستان مل کر اس میں کریں گے تو چین کو یہاں پر بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں، اور یہاں پر بھی اگین وہ مینوفیکچرنگ کرنا چاہتا ہے اور یہیں سے ایکسپورٹ۔ اس کے علاوہ وہ یہاں پہ اپنی ہر چیز جو لا کے سٹور کر دے گا فری اکنامک زون میں، اور پھر یہاں سے اس کو دنیا میں بیچنا، چین جانے کے بجائے یہاں پہ لوگ خریدار آ کے یہاں سے اس کی چیزیں پرچیز کر کے وہ ساری دنیا میں بھیج سکیں گے۔ تو یہ 4-5 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سی پیک کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر وہ توجہ دے رہا ہے۔ لیکن ان کا ایک یہ تو سارے وہ پہلو تھے جو معاشی پہلو ہیں، ان میں تھوڑا سا سیکیورٹی کا بھی آیا، لیکن بنیادی طور پر چین، کوئی بھی ملک جب بڑا ملک بنتا ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ سپر پاور بنے یا وہ دنیا میں سپر پاورز جو ہیں ان کے مقابلے پر کھڑا ہو۔ تو یقیناً چین کے اندر بھی یہ ایک خواہش کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے، اور اسی خواہش کے پیش نظر وہ چاہتا ہے کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں، ساؤتھ افریقہ ہے، ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا ہے اور سینٹرل ایشیا ہے، یہاں کو ان سارے لوگوں کو ملا کے وہ اپنا ایک بلاک بنائے، جس کو اسٹریٹجک بلاک آپ کہہ لیں، ڈیفنس کے حوالے، جس طرح نیٹو ہے یا یورپ اور امریکہ کا ایک گٹھ جوڑ ہے، تو وہ اسی طرح کا ماڈل چین کا وہ ماڈل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے امریکہ سے، لیکن اس کے اندر یہ خواہش ضرور موجود ہے کہ وہ اس ماڈل کو لیڈ کرے، اس بلاک کو لیڈ کرے اور امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے چین کی جو امریکہ جو ہے پوری دنیا میں اپنی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے وہ سیل کرتا ہے، تو چین کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بھی اپنے ہتھیار دنیا کو بیچے، اور وہ تبھی بیچ سکتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو ساتھ اسٹریٹجیکلی کھڑا ہوگا۔ اور اس کا موقع اسے یوں ملا کہ UAE اور سعودیہ خاص طور پر ان کی جو پرابلمز ہیں وہ امریکہ کے بہت بڑے اتحادی رہے ہیں، لیکن امریکہ نے، جیسے امریکہ کی عادت ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو، خاص طور پر جو اس کے مسلمان ملکوں کے اندر اتحادی ہوتے ہیں، وقت آنے پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ تو 2019 میں جب سعودی عرب کے اوپر حوثی باغیوں کا حملہ ہوا، یا 2022 میں ایک UAE کے اندر حملہ ہوا جس کے الزامات ایران پر بھی لگے اور ظاہر یمن کے حوثی باغیوں پر بھی، تو اس وقت جو امریکہ کا رسپانس تھا وہ جو تھا وہ مایوس کن تھا ان دونوں ممالک کے لیے۔ تو انہوں نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم بھی کچھ اور آپشنز کے اوپر سوچ سکتے ہیں۔ تو UAE اب جو ہے وہ چین کے ساتھ دفاعی مشقیں کرنے جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے، اور اس کے اوپر امریکہ نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اب سعودیہ اور UAE یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، بلکہ وہ اپنے آپشنز جو ہیں ان کو تھوڑا سا بڑھائیں، اور چین کے ساتھ وہ دفاعی معاملات بھی یا دفاعی جو معاہدے ہیں وہ بھی کریں، اور یہ سارے چین بھی یہی چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ گو اس کے اوپر امریکہ جو ہے بہت زیادہ پریشرائز کر رہا ہے سعودیہ کو اور UAE کو، لیکن ان کا یہی تھا کہ یا تو امریکہ جو ہے وہ کھل کر کوئی معاہدے کرے ہمارے ساتھ، اور ہمارے جو دفاعی معاملات ہیں وہ عین وقت پر ہمیں دغا نہ دے، تو ادروائز ہم یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپشنز اوپن رکھیں گے۔ اسی تناظر میں جو چین کی ڈپلومیسی ہے وہ نارملی بڑے پولائٹ اور بڑے ڈپلومیٹک وے میں اپنی بات کرتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے چین کا جو ٹون ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی جا رہی ہے ٹوارڈز امریکہ۔ چین کے ایک سفارتکار نے جو ہے جاپان، کوریا اور ان کو بڑا متنبع کیا کہ آپ ایشیا کی ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ اپنی انگلش جس طرح مطلب منہ ٹیڑھا کر کے بول رہے ہیں، اپنی جو نقش و نگار آپ نے تبدیل کر لیں، لیکن آپ یورپین یا امریکنز نہیں بن سکتے، آپ ایشینز ہیں، اور ایشیا کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور بڑے سخت لہجے میں انہوں نے کہا۔ پھر چین نے اپنے جو وزیر خارجہ تبدیل کیا ہے اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی میسج جو ہے وہ مغربی دنیا کو دینا چاہتا تھا۔ پھر جو چینی پریزیڈنٹ ہیں
شی جن پنگ، انہوں نے بھی 2-3 مواقع پہ، کچھ پچھلے سال جو جولائی 2022 میں شاید انہوں نے ایک بڑا بیان دیا کہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان کے معاملے میں آگ سے نہ کھیلے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ آگ سے کھیلتے ہیں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ تھوڑے سی ان کی جو ٹون ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور چین نے ابھی حال ہی میں پھر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ آپ ہمارے معاملات سے دور رہیں۔ تو یہ سارا وہ تناظر ہے، اور یہ ناظرین میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ اس وقت پاکستان ایک طرح سے میدان جنگ بن چکا ہے، اور ہم میدان جنگ کے اندر موجود ہیں۔ امریکہ اور چین کی جو ٹریڈ وار ہے، جو اسٹریٹجک اور دفاعی ان کی جنگ ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا یو اے ای، اور اسی وجہ سے یو اے ای اور سعودی عرب بھی پاکستان کے اندر ہیوی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، اس میں چین کا بہت بڑا رول ہے، اور چین کی وجہ سے وہ یہاں پر، کیونکہ انہیں بھی ظاہر اسٹریٹجک اور وہ سارے، تو یہ جو بلاک بننے جا رہا ہے اس کو امریکہ بالکل بھی ہضم نہیں کر رہا، اور وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا، کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ امریکہ شاید کوئی جنگ پلان کر رہا ہے، کوئی بڑی جنگ۔ اگر وہ بڑی جنگ نہیں بھی کرتا تو وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے ضرور اس خطے میں اپنا عمل دخل جو ہے اس کو بڑھائے گا، جو جس طرح روس کے اندر بغاوت ہوئی، جس طرح پاکستان کے اندر حالات جو سیاسی ہیں ان کو انسٹیبل کیا جاتا ہے، پھر افغانستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو پاکستان میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑی جو کولڈ وار ہے وہ چین اور امریکہ کے درمیان شروع ہو چکی ہے۔ جو روس اور امریکہ کی کولڈ وار تھی اس میں اس نے مسلمان ممالک کو یا ہمیں اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اور ہمیں استعمال کیا، لیکن اس بار جو مسلم ممالک ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، ایون روس تک، یہ اس کولڈ وار میں اپنا جو وزن ہے وہ چین کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ صورتحال مختلف ہے، معاشی میدان میں بھی اور دفاعی میدان میں بھی۔ اب دیکھیں اس ساری ٹینشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو پاکستان کو اپنے پتے جو ہیں وہ بڑی ذمہ داری سے اور بڑی ہوشیاری سے کھیلنے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی سٹیبلٹی بھی پیدا کرنی ہے، اور جو پاکستان کے اندر نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں، جو مطلب اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ان سب سے بھی نپٹنا ہے، اور اس سارے سیناریو میں اپنے لیے مواقع، ان کو ہر تھریٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں۔ جہاں یہ ایک تھریٹ ہے کہ چین اور امریکہ کی جنگ کے اندر ہمارا کوئی نقصان ہوگا، وہاں پر یہ اپرچونٹیز بھی ہیں کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور پر چین کے ساتھ اپنے معاملات واضح رکھیں، کیونکہ ہمارا اتحادی چین ہی ہمیں سوٹ کرتا ہے، امریکہ جو ہے وہ اب ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ اور مجھے امید ہے کہ جو ہماری حکومت ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں، وہ بھی انہی لائنوں پر سوچ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر انہیں تکالیف بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سے وہ نکلیں گے، اور چین اور یہ سارا خطہ مل کر اس دفعہ امریکہ کو ایک واقعی ایک ٹکر دینے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔